السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ویکنڈ اچھا گزرا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار، الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا ونفعا معلوما۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو اپنی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور دونوں میں اپنی قدرت کے ساتھ فرق کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک متعین حد مقرر کر دی اور ایک متعین مدت مقرر کر دی اور ایک مفید نفع بنا دیا۔ ہم پڑھ رہے تھے علم القراءات کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا قراءات کا لغوی معنی، کہ قراءات کا لغوی معنی ہوتا ہے، یہ لفظ قرأ یقرأ سے ہے، قرآن جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اور قراءت کا نام اس لیے قراءت رکھا گیا ہے کہ قاری ایک ایک حرف کو جمع کرتا ہے حرف کے ساتھ، یعنی حرف جمع کرتا ہے جو کہ لفظ بن جاتا ہے، کلمہ بن جاتا ہے، اور پھر اس سے جملے اور پھر سو آن۔ اور قراءت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کی کیفیت، کہ کیسے پڑھا جائے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ یہ وہ علم ہے جو قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت، قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت اور اس میں اتفاقی اور اختلافی صورت کو بیان کر دے، اور اسے اس کے راوی کی طرف منسوب کیا جائے کہ کس کی روایت میں یہ آیا ہے۔ تو اس تعریف سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، الفاظ قرآن کی کیفیت کی ادائیگی، یعنی الفاظ قرآن کی کیفیت ادائیگی، خواہ اس کیفیت ادائیگی میں ناقل یعنی قراء حضرات کا اختلاف ہو یا اتفاق ہو۔ نمبر دو، ائمہ قراء سے اس کی نقل اور روایت صحیح سند، متصل سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ ترتیل کے ساتھ، ہر حرف نمایاں ہوتا تھا، کلمہ بالکل واضح ہوتا تھا، اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی تھی، اور عاجز انسان کی ایک تواضع جھلکتی تھی۔ جب آپ پڑھتے تھے تو اس کے اندر ایک تواضع، ہمبلنس بھی ہوتی تھی۔ جہاں اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بات ہوتی تھی وہاں آواز بلند ہو جاتی، دل پر ہیبت طاری ہو جاتی، آواز لڑکھڑا جاتی۔ رکوع اور سجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ اسی طرح قرات کرتے ہوئے جہاں اللہ کی رحمت کی بات ہوتی وہاں دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا، اور آواز پہ مزید طلب کا اظہار ہوتا کہ اللہ کی اور رحمت چاہیے۔ جہاں غضب کا ذکر آتا تو دلی خوف طاری ہو جاتا، مد کی آواز کو کھینچ کر لمبا پڑھتے تھے۔ جہاں دعا آتی وہاں آپ دعا فرماتے، جہاں عذاب اور سزا کی بات آتی تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ جہاں تسبیح کا ذکر آتا وہاں تسبیح کرتے تھے، جیسے مثال سبح اسم ربک الاعلی۔ جی ہاں، بالخصوص نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی کرتے ہوئے ہر آیت پر رکتے تھے، وقف کرتے تھے۔ پھر صحیح قرات کی شرائط کیا تھی؟ نمبر ایک یہ کہ سند صحیح ہو، سند میں کی صحت ہو، صحابی نے وہ قرات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، جیسے حضرت عمر اور حضرت ہشام نے سنی تھی۔ اس میں تواتر ہو، اتصال سند ہو۔ دوسرا یہ کہ مصحف عثمانی کے مطابق ہو، مصحف عثمانی کے مطابق ہو۔ نمبر تین، عربی زبان کے موافق ہو، عربی زبان کے قواعد اور صرف اور نحو کے مطابق ہو، اور اس میں غلطی نہ ہو۔
اب ہم پڑھیں گے آج کا صفحہ نمبر 198 سے. صحابہ میں قراء سبع. قراء کون ہوتے ہیں؟ قاری حضرات. امام ذہبی فرماتے ہیں صحابہ میں قرآن پڑھانے والے مشہور لوگ 7 تھے: عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور ابو الدرداء عویمر بن زید رضی اللہ عنہم. یہ وہ محترم صحابہ ہیں جنہوں نے حیات نبوی میں ہی قرآن حفظ بھی کر لیا تھا اور ارزن آپ کو پیش بھی کر دیا تھا. ارزن یہ لفظ آپ اور پھر بھی پڑھیں گے. حدیث لینے کا اور قرآن مجید سیکھنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ نمبر 1 ہوتا ہے سماع. سماع ہوتا ہے کہ جب استاد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتا ہے اور پھر اس کے پیچھے ریپیٹ کر لیتا ہے جیسے عام طور پر آپ کرتے ہیں. عرض ہوتا ہے شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ اس کو بتا دیتا ہے. یعنی پہلے طریقے میں تو یہ کہ استاد کا آپ سن رہے ہیں اور پھر دہرا رہے ہیں، لیکن اس وقت استاد ہو سکتا ہے آپ ایک جماعت میں پڑھ رہے ہوں اور انڈیویجول غلطیاں نہ نکلیں، لیکن ایک ہوتا ہے انڈیویجولی استاد کے سامنے پڑھ کے اپنی غلطیاں درست کروانا، یہ ہے ارزن پڑھنا. اور آپ کو سنا دیا گیا تھا. قرائے ائمہ عشرہ کی اسانید انہی پر جا کر ختم ہوتی ہیں، یعنی 10 امام ہیں قرات کے جن کی قرات انہی سے ان کی نسبت ہوتی ہے. جن صحابہ نے قرآن کو جمع کیا تھا جیسے معاذ بن جبل، ابو زید، سالم مولا ابی حذیفہ، عبداللہ بن عمر، عتبہ بن عامر، ان کی قرآت ہم تک متصل نہیں پہنچ پائیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ صحابہ ایسے تھے کہ یعنی کہ یہ بھی حافظ قرآن تھے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، لیکن ان کی جو قرآت ہیں وہ متصل نہیں، اسی لیے انہی 7 صحابہ تک قرآت محدود ہو گئی، وہ جو اوپر نام آئے ہیں. قرآت کی قسمیں. علماء نے قرآت کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں جن میں سے رائج یہ ہیں. نمبر 1 متواتر، جیسے مالک یوم الدین الف کے ساتھ، مگر ملک یوم الدین بغیر الف کے متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے، متواتر کا مطلب ہوتا ہے وہ روایت جس میں جمع غفیر روایت کر رہا ہو. ٹھیک ہے. مشہور، جو درجہ تواتر تک نہ پہنچی ہو، جیسے ما اشہدتہم خلق السماوات ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. یہ مشہور ہے، ورنہ متواتر تو وہی ہے جو مصحف میں پڑھی جاتی ہے. یہ ما اشہدنہم، جو کہ یہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض والی قرات ہے، یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، یہ متواتر ہے، اوپر والی مشہور ہے. آحاد، جس کی سند صحیح ہو مگر رسم کے یعنی لکھائی کے یا عربی زبان کے مطابق نہ ہو. یہ اوپر ما اشہدنہم، ما اشہدناہم، ما اشہدتو کی بجائے ما اشہدناہم. آحاد، جس کی سند صحیح ہو مگر رسم کے یا عربی زبان کے مطابق نہ ہو. جیسے کوئی پڑھے متکئین علی رفارف خضر و اباقری حسان، جبکہ مصحف میں یہ ہے متکئین علی رفرف خضر و ابقری. شاذ، جس کی سند صحیح نہ ہو، جیسے ننجی کا بھی بدن کو ننحی کا روایت کرے، جیم کے بغیر ہا بنا دے اس کو. موضوع، فیبریکیٹڈ، جس کی کوئی اصل نہ ہو، جیسے ملک یوم الدین، صیغہ ماضی کے ساتھ اس کو کوئی پڑھے، یہ ناقابل قبول ہے. واضح؟ علوم الحدیث میں بھی صحیح حدیث کی بھی ایسی قسمیں ہوتی ہیں
ایک متواتر ہوتی ہے، ایک مشہور ہوتی ہے، ایک آحاد ہوتی ہے، پھر شاذ ہوتی ہے، پھر موضوع ہوتی ہے سند کے اعتبار سے۔ مدرج، مدرج کا مطلب ہے جس پہ کوئی چیز درج ہوگی، آ گئی ہو، قرات میں کوئی تفسیری پہلو کا اضافہ کر دے، جیسے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ۔ اس میں سعد بن ابی وقاص نے تفسیر کرتے ہوئے من ام کا اضافہ کیا ہے، سوری من کا اضافہ کیا، سوری من ام نہیں، ماں کی طرف سے، یعنی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من یا ابن عباس نے آیت لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم میں فی مواسم الحج کا اضافہ کیا ہے۔ یہ تفسیر ہے، قرات نہیں ہے۔ آخر کے دو کے علاوہ ان قراءات کا حکم یہ ہے کہ ان میں اگر پہلے بیان کی گئی 3 شرائط پائی جائیں تو وہ قراءت صحیح ہوگی، ورنہ نہیں۔ قراء کے مراتب، یعنی قاری حضرات کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ مبتدی، مبتدی کون ہوتا ہے؟ بگنر، جو ابتدا کر رہا ہو، بگنر، جس نے ابتدا کی اور 3 قراءات کو وہ سمجھ سکا۔ متوسط، جو 4 یا 5 قراءات کو جان سکا۔ منتہی، جو قراءات کی اکثر اور مشہور انواع کو جان سکا۔ مقرئ، جو قراءات کا عالم ہو، جنہیں وہ بالمشافہ روایت کرے، یعنی 1 on 1 بیس پہ، جیسے سند متصل کے ساتھ۔ خواہ شاطبیہ، امام شاطبی کی ایک کتاب منظومہ کا حافظ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، مثلا جو اس میں ہو وہ پڑھ لے، اگرچہ اس نے بالمشافہ شیخ سے نہیں لیا۔ بالمشافہ کا کیا مطلب ہے؟ آمنے سامنے، کیونکہ قراءات میں سماع جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کیا، استاد پڑھے، شاگرد سنے، ٹھیک ہے، چاہے استاد کے پیچھے دہرائے یا نہ دہرائے۔ اور مشافہ کو دیکھ، مشافہ نے اس سے ملاقات بھی ہوئی اور سامنے بیٹھا ہو، اس کے کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قراء صحابہ، صحابہ میں 7 صحابہ قرآن پڑھانے میں مشہور ہوئے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء عامر بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا کر ارزن حاصل کیا، پیش کیا، یعنی عرض کا مطلب پیش بھی ہوتا ہے نا۔ قرائے ائمہ عشرہ کی اسانید کا دار و مدار انہی پر ہے۔ دیگر صحابہ نے بھی قرآن کریم کو حاصل کیا، مگر ان کی سند ہم تک نہیں پہنچ سکی، اس لیے انہی 7 صحابہ کرام پر قرات کی سند آ کر رک گئی۔ بہت سے تابعین کرام نے ان صحابہ کرام سے قرات سیکھی جو بیشتر علاقوں میں آباد تھے۔ صحیح قراء کی شروط کے مطابق جب علامہ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد التمیمی بغدادی نے کتاب السبعہ لکھی اور ان قراء حضرات کی قرات کو 7 میں محصور کر دیا تو ضبط قرات کے ساتھ نقل میں بھی پختگی آ گئی، یعنی اورلی سیکھنے کے ساتھ ساتھ کتاب بھی لکھ دی گئی، کیونکہ یہ قراءات اس دور کی باقی قراءتوں کے مقابلے میں عام و خاص کے ہاں رائج اور مشہور اور سب سے زیادہ مسترد اور صحیح تھیں، جس کا بہت زبردست اثر ہوا۔ پھر یکے بعد دیگرے اس موضوع پر کتابیں آنا شروع ہو گئیں، یعنی آغاز ان کی کتاب سے ہوا اور پھر بعد میں اور کتابیں آتی گئیں۔ یہ 7 قراء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن عامر الیحصبی دمشقی، یہ 118 ہجری کے ہیں، وفات ان کی 118 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پیدا 21 ہجری میں ہوئے ہیں اور وفات 118 ہجری میں۔ بہت سے قراء کی عمریں بہت طویل ہیں، آگے بھی آپ دیکھیں گے۔ مثلا یہ نمبر 2 پہ دیکھیں نا، ابو الولید ہشام، یہ 153 میں پیدا ہوئے اور 245 میں جا کے فوت ہوئے۔
جلیل القدر تابعی ہیں جو ابن عامر کے نام سے مشہور شام کے مشہور قاری تھے۔ ولید بن عبد الملک کے عہد میں دمشق کے قاضی رہے۔ ان کی کنیت ابو نعیم تھی۔ تابعی تھے۔ نعمان بن بشیر اور واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی خدمت میں بھی انہوں نے اپنا قرآن پڑھا۔ ہشام بن عبد الملک کے عہد میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی سند ہشام سے یوں چلی: حدثنا الولید بن مسلم حدثنا یحیی بن الحارث الذماری عن عبد اللہ بن عامر انہ قرأ علی عثمان بن عفان۔ یعنی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کہاں ان کا نام آ رہا ہے سند میں۔ امام دانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ابو الدرداء اور مغیرہ بن ابی شہاب سے ارزن قرات حاصل کی۔ ٹھیک ہے۔ اہل شام میں ان کی قرات 500 سال تک نماز تلاوت، نماز اور مذہبی تبلیغ میں غالب رہی۔ ان سے دو راوی ابن عمار اور ابن زکوان بالواسطہ روایت کرتے ہیں، انڈائریکٹلی، یعنی ڈائریکٹ ان سے نہیں لیا بلکہ کسی اور کے ذریعے ان تک ان کی سند پہنچتی ہے۔ ابو الولید ہشام بن عمار سلمی 153 میں پیدا ہوئے، 245 میں فوت ہوئے، جو دمشق کے امام، خطیب، محدث، مقرئ اور مفتی رہے۔ انہوں نے ارزن بہت سے قراء سے سنا۔ فصیح اللسان تھے، ان کی روایت بہت پھیلی۔ طویل عمر کے باوجود ان کا حافظہ آخر عمر تک صحیح رہا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی۔ بعض لوگوں کے باقی اعضاء جواب دیتے جاتے ہیں لیکن دماغ صحیح سلامت ہوتا ہے۔ ابو الولید کی سند ابن عامر تک یہ ہے: ابو علی ایوب بن تمیم اور سوید بن عبدالعزیز دونوں ابو عمر یحییٰ بن حارث الزماری سے اور وہ ابن عامر سے۔ ابو الولید خود ابو عبید القاسم بن سلام حلوانی ہارون اخفش کے شاگرد تھے۔ سند قرات لینے کے لیے ان کے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے تھے۔ یہ اور کتابوں کے ریفرنس ہیں، معرفت القراء الکبار اور غایت النہایہ، ان میں ان کے حالات زندگی ملتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ابن زکوان۔ ان کا نام ابو عمر عبداللہ بن احمد بن بشر بن زکوان القرشی الدمشقی ہے۔ 173 میں پیدا ہوئے اور 242 میں فوت ہوئے ہیں ہجری میں۔ امام، استاذ اور ثقہ راوی ہونے کے علاوہ ملک شام کے مشائخ میں سے تھے۔ جامع مسجد دمشق کے امام بھی رہے جبکہ وہاں خطیب ابن عمار تھے، یعنی جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ وغیرہ وہ دیتے تھے۔ آپ ابن عمار کے شاگرد تھے مگر ان سے بڑھ کر مقرئ تھے، یعنی قرات زیادہ اچھی کرتے تھے۔ علم میں ہشام ان سے زیادہ آگے تھے۔ نمبر 2، عبداللہ بن کثیر الداری 45 ہجری میں پیدا ہوئے اور 120 میں فوت ہوئے، یہ مکی ہیں۔ یہ امام ابن کثیر وہ نہیں ہے جن کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر والے نہیں ہیں، یہ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قاری مکہ تھے۔ ارزن عبداللہ بن الصائب سے قرات لی اور ابی بن کعب اور عمر بن خطاب کو بھی اپنی قرات سنائی۔ عبداللہ بن الصائب مجاہد اور درباز سے علم قرات سیکھا۔ ان سے بہت سے شاگردوں نے قرات سیکھی اور روایت کی۔ ان کے مشہور شاگردوں میں ان کے اپنے بیٹے صدقہ بھی شامل ہیں، اور اسماعیل بن عبداللہ القسط، خلیل بن احمد، حماد بن سلمہ اور شبل بن عباد ان کے مشہور معروف شاگرد ہیں۔ بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے فصیح اور بلیغ انسان تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی، قد آور تھے، گندمی رنگ تھا اور آنکھ سیاہ مگر مائل بسرخ تھی، یعنی اس کا بلیک حصہ بہت بلیک تھا اور جو وائٹ تھا وہ یعنی سرخ کی طرف۔
یا جو پتلی ہوتی ہے اسی کے اندر ایک ہوتا ہے نا کالے کے اندر سے تھوڑا ریڈش سا اثر ہوتا ہے، ڈارک براؤن کہہ لیں. ہاں. ابو معبد ان کی کنیت تھی. ان کی قرات کو بالواسطہ قنبل اور بزی اور البزی روایت کرتے ہیں. البزی 170 میں پیدا ہوئے، 250 میں فوت ہوئے. ان کا نام احمد بن محمد بن عبداللہ بن ابی بزہ تھا. مکہ کے مقرئ اور مسجد حرام کے مؤذن اور امام تھے. ایک محقق، ضابط اور ماہر مقرئ تھے. قنبل 195 ہجری میں پیدا ہوئے اور 291 میں فوت ہوئے. آپ خود سوچیں، 90 پلس ایج ہے ان کی بھی. ان کا نام ابو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومی تھا اور قنبل لقب سے مشہور تھے. مشہور قراء میں سے تھے. اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو بہت پرفیکشن کے ساتھ کرنا، یعنی پڑھنے میں اتقان تھا. ان کی کوئی مثال نہیں. حجاز میں قرات کی تدریس کی انتہا انہی پر تھی. اطراف سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. مکی ایڈمنسٹریشن میں ان کی ملازمت تھی. علم و فضل کے مالک ان کے آگے جھک جاتے تھے. ان کے شاگردوں میں ابو ربیعہ، ابن مجاہد اور ابن شمبوز شامل ہیں. نمبر 3 ہے عاصم. ان کا نام ابو بکر عاصم بن بہدلہ بن ابن نجود تھا. کہا جاتا ہے کہ بہدلہ ان کی والدہ اور ابو نجود ان کے والد تھے. آپ تابعی اور اسدی تھے. فصاحت، اتقان، تحریر اور تجوید کے ماہر تھے. ان کی قرات بہت ہی خوبصورت تھی. کوفہ میں ابو عبد الرحمن السلمی کے بعد مسند تدریس انہی کی تھی. عاصم نے ارزن زر بن حبیش ان عبداللہ ابن مسعود، ابو عبد الرحمن السلمی اور ابو عمرو الشیبانی سے روایت کی. ان کی قرات کی روایت بلا واسطہ ابو بکر بن عیاش اور حفص بن سلیمان نے کی. یہ جو حفص ہے نا، قرات حفص، تو حفصن عاصم، انہوں نے ان کے بلا واسطہ یہ ان سے لینے والے ہیں عاصم سے. ابو بکر، یہ شعبہ بن عیاش بن سالم ابو بکر الحنات کوفی ہیں جو سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے. امام عاصم رحمہ اللہ کو انہوں نے 3 بار قرآن پاک سنایا. یہ ابو بکر بن عیاش جو اوپر گزرے نا، یہ اس کی بات ہو رہی. عطا ابن الصائب کے بھی شاگرد تھے. باعمل اور فقیہ تھے. ان کے بے شمار اساتذہ ہیں. شاگردوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے، جن میں یعقوب بن خلیفہ العاشہ، یحییٰ العلیمی وغیرہ خاصے معروف ہیں. آپ 193 ہجری میں فوت ہوئے. حفص 90 ہجری سے میں پیدا ہوئے اور 180 میں فوت ہوئے. کتنے سال کے ہوئے؟ 90 ایئرس کے. کیونکہ بہت آپ استعمال کرتے ہیں نا ان کی قرات جو ہے حفص کا. آپ کا نام ابو عمر حفص بن سلیمان الاسدی الکوفی ہے. آپ بزاز یعنی کپڑے کے تاجر بھی تھے. آپ حفیظ کے نام سے زیادہ معروف تھے. حفص سے حفیظ یعنی چھوٹا حفص، تصغیر ہو گئی نا حفیظ. جیسے بکر سے بکیر اور عمیر، عمر سے عمیر، جی حسن سے حسین. امام عاصم رحمہ اللہ سے قرات کو ارزن اور بالمشافہ حاصل کیا. کیا مطلب؟ سنایا بھی اور سامنے بیٹھ کے پڑھا. ان کی بیوی کا بیٹا ان کا ربیب یعنی ان کے زیر پرورش تھا. وہ ربیب کہلاتا نا جو جی دوسرے شوہر سے بچہ ہو بیوی کا. یہ بغداد میں قیام پذیر ہو گئے، وہاں مدتوں پڑھایا. مکہ میں بھی ٹھہرے رہے، وہاں بھی قرات پڑھائی. قرات عاصم کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی جو ان کے استاد عاصم تھے ان کی قرات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اور امام یحییٰ بن معین کے بقول سب سے زیادہ صحیح روایت عاصم سے حفص بن سلیمان ہی کی رہی ہے. حروف کے ضابط بھی تھے، یعنی مخارج بہت اچھے تھے. ان کے شاگردوں میں عمرو بن صباح، عبید بن صباح اور حسین جعفی تھے. حفص کی روایت عالم اسلامی میں پھیلی ہوئی ہے اور اکثر و بیشتر مصاحف حفص عن عاصم کی روایت سے شائع شدہ ہیں. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ یہ مصحف پائے جاتے ہیں جو ان کی روایت سے ہیں.
نمبر 4، ابو عمرو زبان بن العلا التمیمی المازنی بصرہ کے مشہور قاری تھے، قرائے سبع میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حجاج کے خوف سے جب ان کے والد بھاگے تو یہ بھی ان کے ہمراہ حجاز آ گئے۔ مکہ اور مدینہ میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ حسن بصری، عاصم ابن کثیر، حمید بن قیس الاعرج اور ابو العالیہ الریاحی وغیرہ کی شاگردی میں رہے۔ قراء میں سب سے زیادہ شیوخ یعنی استاد انہی کے ہیں۔ ارزن اور سماعن ان سے بہت سے لوگوں نے قرات روایت کی ہے۔ قرآن کریم کے عالم اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ صادق، ثقہ اور زاہد تھے۔ ثقہ کون ہوتا ہے؟ جی، ٹرسٹ وردی۔ کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مجاہد بن جبیر اور سعید بن جبیر کے واسطوں سے کیا مراد ہے؟ ان کے تھرو ابن عباس اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم سے قرات روایت کی ہے۔ ان کے شاگردوں میں حسین الجوفی، اسمعی اور سی بویہ جیسے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کے مالک لوگ تھے، جن کی اپنی کتابیں بھی ہیں اور لغت کے امام ہیں اور نحو کے امام ہیں۔ ان کی قرات کی روایت بالواسطہ الدوری اور السوسی نے کی ہے۔ الدوری، ان کا نام ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز الدوری تھا۔ دور بغداد کا ایک محلہ ہے۔ نابینا تھے۔ سامرہ آ کر وہیں پلے بڑھے۔ علم قرات کی طلب میں بہت زیادہ سفر کیا۔ قرات میں ثقہ اور ضابط امام تھے۔ ضابط کون ہوتا ہے؟ جس کی ریٹینشن پاور بہت ہوتی ہے، یعنی جس کا حافظہ اچھا ہوتا ہے۔ ضبط کرنے کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، یعنی وہ بھولتے نہیں، یہ مراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دوری نے قرات کو جمع کیا، مگر اس کا علم نہیں کہ کیا انہوں نے اسے یاد کیا تھا یا کتب میں جمع کیا تھا۔ آپ نے اسماعیل بن جعفر سے قرات لی جس کی سند امام نافع سے تھی، اس طرح ابو بکر سے جو ان عاصم کی سند رکھتے، اور سلیم جو حمزہ بن القاسم کے ساتھی تھے ان سے ان اصحابہ کی سند قرات لی، یعنی ان کے ساتھیوں سے۔ اسی طرح کسائی اور یحییٰ الیزیدی کے شاگرد بھی تھے۔ طویل العمر ہونے کی وجہ سے ان کے شاگردوں کا حلقہ کافی وسیع ہوتا اور سند عالی لینے کے لیے ان کی مجلس میں خوب رش ہوتا۔ سند عالی سے کیا مراد ہے؟ جس استاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کم لوگ ہوں، کم واسطے ہوں۔ السوسی 173 میں پیدا ہوئے، 261 میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ابو شعیب صالح بن زیاد الرقی تھا۔ بہت بڑے مقرئ، اہواز کے ایک مقام سوس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ یحییٰ بن مبارک الیزیدی سے علم قرات حاصل کرنے کے بعد ان کے قابل فخر شاگرد کہلائے۔ خود انتہائی ضابط کا کیا معنی ابھی بتایا میں نے؟ ریٹینر، ہاں۔ ثقہ قاری تھے۔ ان کے شاگردوں میں ان کا بیٹا محمد، امام نسائی اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ سوسی کی روایت ہی دراصل اہل رقہ کی روایت کہلاتی ہے۔ یہ سب الیزیدی ان ابی عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ نمبر 5، حمزہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 156 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ابو عمارہ حمزہ بن حبیب الزیات ہے۔ سلیمان عامش، یحییٰ بن وثاب، زر ابن حبیش اور حمران ابن اعین، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ ان سے ابراہیم بن ادم، سفیان ثوری اور کسائی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ عامش اور عامش کے بعد قرات کی امامت کا صحرا انہی کے سر ہے۔ بہت بڑے امام قرات، حجت یعنی جو وہ بات کہے وہ دلیل بن جاتے ہیں۔ ثقہ، عابد اور زاہد اور خشوع کرنے والے انسان تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما کو انہوں نے دیکھا اور پایا۔ خلف اور خلاد ان کے بالواسطہ راوی ہیں۔ خلف
150 میں پیدا ہوئے، 220 میں فوت ہوئے. ان کا نام ابو محمد خلف بن ہشام البزار ہے، بغدادی ہیں. 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا. ایک ثقہ اور زاہد انسان تھے. انہوں نے قرات کو ارزن سلیم حمزہ سے لیا. انہوں نے اپنی قرات بھی کی جس میں وہ 120 حروف میں اپنے شیخ حمزہ سے منفرد ہیں، یعنی ان کے علاوہ ان کی اپنی روایت بھی ہے. خلاد ابو عیسیٰ خلاد بن خالد الشیبانی کوفہ میں 220 ہجری میں فوت ہوئے. قرات میں امامت کا درجہ انہیں بھی حاصل تھا. انتہائی ثقہ، قرات کی صحیح معرفت رکھنے والے محقق استاد تھے اور ضبط اور جلالت سے موصوف کیے جاتے. نمبر 6 نافع 70 میں پیدا ہوئے ہیں، 70 ہجری میں، اور 169 میں فوت ہوئے ہیں. کتنے سال کے؟ 99. سبحان اللہ. قرآن کی برکتیں ہیں، سب کی عمریں لمبی ہیں جتنے بھی استاد ہی گزرے ہیں. ان کا نام ابو رویم نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم تھا، اور ان کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہی تھی کہ چونکہ دیر تک یہ سکھاتے رہے تو پھر ان کا علم بہت اور بھی زیادہ پھیلا. اصفہان سے ان کا تعلق تھا مگر مدینہ میں پرورش پائی اور اسی کی طرف منسوب ہوئے. قرات کو ابن ہرمز، ابو جعفر بن قعقاع، شیبہ بن نصاح اور امام زہری وغیرہ سے ارزن سیکھا. آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے 70 تابعین سے پڑھا ہے. ان کے شاگردوں میں ابن وردان، ابن جماز، مالک ابن انس، اسمعی اور ابو عمرو ابن العلا جیسے ائمہ ہیں. یہ بڑے بڑے امام ان کے شاگرد رہے. ان سے ارزن اور سمان قرات کو روایت کرنے والوں میں اسماعیل بن جعفر، مالک ابن انس، یعقوب بن جعفر، عیسیٰ ابن مینا قالون اور ابو عمرو ابن العلا جیسے ائمہ وقت شامل ہیں. قرات کی مختلف صورتوں کے زبردست عالم تھے اور مدینہ کے علماء سے مروی قرات کی مختلف وجوہ سے بھی آشنا تھے. یعنی ایک لفظ کو کس طرح پڑھا گیا ہے اس سے بھی ان کو معلوم تھا. وجوہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں نا، تو ڈفرنٹ آسپیکٹس. قالون کہا کرتے تھے اخلاق کے اعتبار سے نافع انتہائی پاکیزہ، زاہد اور سخی انسان تھے. مدینہ میں تقریباً 70 سال تک مسند تدریس پر رہے اور مسجد نبی کے امام بھی رہے. ان سے 2 معروف راوی قالون اور ورش بلا واسطہ روایت کرتے ہیں. قالون 120 ہجری میں پیدا ہوئے اور 220 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 100 سال عمر پائی ہے. ان کا پورا نام ابو موسیٰ عیسیٰ بن مینا بن وردان ہے. بنو زہرہ کے آزاد کردہ غلام تھے. مدینہ کے قاری اور علم النحو کے استاد تھے. کہا جاتا ہے کہ قالون امام نافع کے ربیب زیر پرورش تھے. انہی کے ساتھ بہت حد تک صحبت خاص رہی. انہوں نے ہی ان کا نام قالون رکھا جو رومی زبان میں خوبصورت قرات کرنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اصلاً قالون رومی تھے، بہرے تھے، بگل باجے کو نہیں سن سکتے تھے، مگر جب کوئی قاری ان پر قرآن پڑھتا تو نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ اگر غلطی کرتا تو تصحیح بھی فرما دیتے. یہ جو ابھی ایک جملہ پڑھا نا آپ نے، قالون امام نافع کے ربیب زیر پرورش تھے، یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مینٹور مل جائے، کیونکہ علم تو انسان کتابوں سے بھی لے لیتا ہے، علم استادوں سے بھی لے لیتا ہے. استاد آتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. لیکن کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے زیر پرورش رہنا، کسی کے ساتھ 1-on-1 بیس پر بات چیت کر سکنا، اس سے گائیڈنس لے سکنا، رہنمائی لے سکنا، اس سے انسان تیار ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے قراء ہیں، انہوں نے 1-on-1 بیس پر استادوں سے لیا ہے، اپنا سنایا ہے اور اپنی غلطیاں نکلوائی ہیں، اور پھر یہ استاد بنے آگے جا کر. اور یہ جو مینٹرشپ کی بات ہے، آپ دیکھیں امام نافع کے ربیب تھے، یعنی ان کی بیوی کی شادی کسی اور سے ہوئی ہوگی، وہ چاہے یا تو فوت ہو گیا یا طلاق ہو گیا، اللہ عالم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا امام نافع کے گھر میں رزق لکھ دیا،
اور ان کی مینٹورشپ دے دی اور ان سے تربیت حاصل کرنے کا موقع مل گیا. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں کی تربیت کیسے کریں، وہ ہماری بات نہیں سنتے. دیکھیں کسی کو بھی اگر آپ نے بات سنانی ہے نا یا سمجھانی ہے تو اس کے ساتھ صحیح ریلیشن شپ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا اس سے ریلیشن شپ نہیں ہے نا، آپ اس کا تعلق آپ کا درست نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے. تو خالی نصیحتیں کرنے سے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے، کتابیں پڑھا دینے سے تربیت نہیں ہوتی. تربیت ہوتی ہے تعلق کے ڈیولپ ہونے کے بعد. اگر آپ اپنے بچے کی نفسیات کو ہی نہیں سمجھتے، اس کے اوپر گزرنے والی کیفیات کو ہی نہیں سمجھتے، اس کو جو باہر اسکول میں چیلنجز پیش آ رہے ہیں وہ ہی نہیں جانتے، آپ کبھی اس کے پاس بیٹھے ہی نہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس وقت بھی بیٹھے کہ صرف تنقید کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. یا آپ احسان جتائیں گے یا تنقید کریں گے یا آپ، اور پھر آپ کہیں گے کہ جو مرضی کرو، تمہاری لائف ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم 10 دفعہ بھی دہرائیں نا، ہمیں پرواہ ہوتی ہے. اندر سے ہمیں کچھ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں، یعنی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف لوگوں کی تربیت کی ہے. امام بخاری جو تھے ان کے والد فوت ہو گئے، اسی طرح امام شافی کے والد فوت ہو چکے تھے. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے جو ہمیں بڑی پیاری ہوتی ہے زندگی میں، لیکن اس کے بدلے کچھ اور دے بھی دیتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کی صحبت مل جانا، ان کا ساتھ مل جانا، ان سے براہ راست کچھ سیکھنا اور پھر آگے دوسروں تک اسے پاس آن کرنا. ہاں، تو بچوں کی تو کیونکہ آپ خواتین ہیں اس لیے بار بار میں بچوں کا سلسلہ روز ہی کچھ لے آتی ہوں، کیونکہ میرا اپنا، میرے دل سے لگا ہوا ایک ٹاپک ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی اگلی نسل کی تربیت نہیں کر سکتے، یا اگر بچے اپنے ہاتھ سے نکل گئے اور بڑے ہو گئے تو ان کے بچوں کو پکڑ لیں. تو جب میری شادی ہوئی نا تو میرے سسر کہتے تھے، تو پہلی دوسری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ نہیں آتا، تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بچے ہوں گے نا تو ان کو میں سکھاؤں گا. تو بہرحال وہ تو ساتھ ہمیں کم ہی رہنے کا موقع ملا، لیکن کہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں، ہمیں خود نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا جب ان کا بچپن تھا، جب ہمارے ساتھ چپکتے تھے، جب ہماری بات سنتے تھے، تو ہم نے ان کو فار گرانٹیڈ لیا، کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا، تو ہم سمجھتے ہیں خود ہی سیکھ جائیں گے. بتا جو رہے ہیں ہم مسلمان پیدا ہوئے نا، خود ہی سیکھ جائیں گے. خود نہیں سیکھتے. ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نرچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کا کفارہ کر لیں، اب اگلی نسل کو پکڑ لیں. اور اگر وہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آتے تو پھر مسلمانوں کے اور بچوں کو پکڑ لیں، اور دیکھ لیں کہ آپ کس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں مخلص ہو کر دوسروں کو توجہ دیں، ان پر محنت کریں، ان کو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر ان ان کو وہ کچھ سکھائیں جو آپ کو اللہ نے اتنی عمر دے کے، اتنا ایکسپیرینس دے کے آپ کو سکھایا. دیکھیں جو عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو انسان کے پاس بہت سے تجربات اس کو مل جاتے ہیں. وہ صرف کتابی نالج نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے سیکھا ہوتا ہے، اپنے مختلف لوگوں سے مل کے سیکھا ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ سکھانا جو ہے، آگے ٹرانسفر کرنا جو ہے، یہ ایک بہت نفع کا سودا ہے، بہت نفع کا. تو اس لیے بچے ہوں، ٹین ایجرز ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹین ایجرز کے ماں باپ سے نہیں بن رہی ہوتی نا، آپ اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ مضبوط کر لیں. پہلے ریلیشن شپ کہ وہ آپ کو، اچھا، مضبوط ریلیشن شپ کی نشانی کیا ہوتی ہے، اس کی نشانی یا انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے اپنے غم، دکھ، فرسٹریشن شیئر کر سکتے ہیں.
وہ جو کچھ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے نا، وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو جو آپ کو اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے نا، سمجھے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. اور تربیت اور اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہ کرے. اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 10 باتیں بتائیں گے تو وہ ان کو توجہ سے نہیں سنے گا. اگر ٹرسٹ ہے تو آپ اس کو کوئی مشکل سے مشکل کام بھی بتائیں گے نا تو وہ کرنے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بہت زیادہ خیر خواہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو میرا پاکستان کا ٹرپ تھا، اس میں ایک بچے کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس کی بالکل نہیں بنی، وہی جو ٹین ایجرز کے ٹپیکل پرابلم ہوتے ہیں. تو میں نے ایفرٹ لگا کے تعلق بنا کے ایک طرف اس سے تعلق بنایا اور دوسری طرف ماں باپ کے ساتھ کنیکشن رکھا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو اس سے، تمہاری کیا ایکسپیکٹیشن مجھے بتا دو، میں کروا دیتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی، دعائیں بھی کی. اچھا، دعا بھی ضرور کرنی چاہیے. جس شخص کی بھی آپ تربیت کر رہے ہیں، چاہے اپنی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے یا بہن بھائیوں کی اولاد ہے، کیونکہ بعض اوقات بہن بھائی بےچارے مجبور ہوئے پڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کے بچے نہیں بات سنتے ان کی، لیکن آپ کو خالہ، چچی، پھپھی، ماسی سمجھ کے ان اصل میں نا بچوں کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو وہ چاہیے، ماں باپ ان کی ڈھنگ سے سنتے نہیں، لہٰذا وہ ماں باپ سے تو بیزار ہو جاتے ہیں، یا روز کی تنقیدیں اور ڈانٹ ٹپٹ سن سن کے ماں باپ کو پھر ٹرسٹ نہیں کرتے وہ. اور بعض ماں باپ واقعی ٹرسٹ وردی بھی نہیں ہوتے. بچہ بات کرتا ہے وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں، بچہ بات کرتا ہے، وہ ماں سے بات کی کانفیڈنس میں، اس نے باپ کو شکایت لگا دی. اب باپ کو آ گیا غصہ، اس نے کہا اچھا تو ماں کو یہ کہہ رہے تھے. اب دیکھیں بچہ کہاں سے ٹرسٹ لے گا جب اس کو پتا چلا کہ ماں میری بات راز میں رکھ ہی نہیں سکتی، وہ تو ہر بات باپ کو شکایت لگا دیتی ہے، تو وہ کیا کرے گا پھر کل کو؟ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باپ سے بھی نہیں کرنے کی ہوتی، کیونکہ بچوں کو پہلا ٹرسٹ ماں پر ہی ہوتا ہے. جو ماں سے ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر باہر انہیں جو بھی پیار سے بلا دیں گے نا، چاہے وہ ان کا خیر خواہ ہوگا یا ان کا دشمن ہوگا، وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ اس کو یہ پیار کی آواز چاہیے کہ یہ کون ہے جس نے مجھے امپورٹنس دی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعضوں کے ٹین ایج اور بچے جو ہیں وہ ایک ایسے عشق اور محبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. نہ وہ شادی کے قابل ہوتے ہیں، نہ وہ کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں. صرف کیا ہوتا ہے کہ ایک ایموشنل اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کے اپنے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ دائیں بائیں اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بچوں کے بچوں، یعنی کہ اپنی انویسٹمنٹ خود کریں. ان سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں ان کے بچے کے لیے کچھ کروں گی تو یہ میرے لیے پتہ نہیں کیا کر دیں. کچھ نہیں، جتنے خالص ہو کے آپ کام کریں گے نا، اتنے اچھے انشاءاللہ نتائج نکلیں گے. کیونکہ خلوص کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے نا، کہ کسی کو آپ اپنے صدقہ، آپ کے پیچھے کوئی آپ کے لیے دعائیں کرنے والا ہو، کوئی آپ کا احسان ماننے والا ہو کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی. کیونکہ ہماری زندگیوں میں جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں، ہم ان کو کبھی بھولتے نہیں ہیں. اپنے وہ ٹیچرز، اپنے وہ رشتہ دار، اپنی وہ جو بھی کوئی، ان کے ساتھ ہمارا ایک قلبی رشتہ تھا نا، کہ ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی. یعنی چاہے وہ پھپھی تھی، نانی تھی، کوئی بھی، کتنے بچے اٹیچ ہوتے ہیں اور پھر ان کی مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. تو ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بعض اوقات مائیں جینوئنلی ٹائم نہیں دے پاتی کیونکہ چھوٹے چھوٹے اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس بڑے کو ٹائم دیں اور چھوٹے کو دیں. لیکن ہمیں خود غرضی والی زندگی نہیں بسر کرنی کہ ہم نے اپنے بچے پالے بس ہم اب فارغ ہیں، ہم اپنی انجوائے کریں. اس میں انجوائمنٹ ڈھونڈیں. اصل پائیدار انجوائمنٹ یہ ہوتی ہے جب آپ کسی میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے مال دے رہے ہوتے ہیں، چاہے محبت دے رہے ہوتے ہیں، چاہے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایلیمنٹ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. ورش کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا قراتوں میں. ان کا نام ابو سعید عثمان بن سعید المصری تھا اور لقب ورش تھا. امام نافع نے ان کا نام ان کے گورے پن کی وجہ سے رکھا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن قرات کی وجہ سے ان کا نام یہ پڑا. مصر میں پیدا ہوئے اور طلب علم کے لیے مدینہ میں امام نافع کے پاس تشریف لائے. پورے قرآن مجید کی تلاوت انہیں کئی بار سنائی گئی. محقق قراء کے شیخ کہلاتے ہیں. تلاوت میں ان کے بعض منتخبات یعنی سلیکشنز کچھ ایسے ہیں جن میں انہوں نے اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے.
مصر میں قرات کے بلند پایا استاد تھے، عربی زبان کے بھی ماہر تھے۔ الکسائی 119 میں پیدا ہوئے اور 199 میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ابو الحسن علی بن حمزہ الاسدی تھا۔ حمزہ الزیات کے بعد کوفہ میں انہی کی قرات مشہور اور رائج تھی۔ انہوں نے حمزہ ابن ابی لیلہ، عیسیٰ بن عمر الحمدانی اور دیگر علماء و قراء سے قرات لی، اور ان سے ارزن اور سماعن الدوری، ابو حمدون الطیب بن اسماعیل، ابو عبید القاسم بن سلام نے قرات سیکھی اور روایت کی۔ نحو اور عربی زبان اور غریب الفاظ میں اپنے وقت کے امام تھے، اور آج بھی کسائی علم نحو کی علامت ہے۔ الدوری اور اللیث ان کی قرات کے بلا واسطہ راوی۔ الدوری ان کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دوری ابو عمر کے بھی راوی ہیں اور الکسائی کے بھی۔ جب ان کی روایت امام کسائی سے ہو تو ان کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ دوری الکسائی سے ہوتا ہے، ورنہ صرف ان ابی عمرو کہہ دیا جاتا ہے۔ اللیث 240 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کا نام ابو الحارث اللیث بن خالد ہے۔ بغداد کے انتہائی ثقہ اور حاذق یعنی فن اور تجربے میں کامل انسان تھے۔ امام کسائی کے شاگرد تھے، اور قرات ان کے سامنے پیش کرنے اور ان سے اجازہ لینے کا شرف بھی انہیں حاصل تھا۔ ان کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے مختلف حروف کو حمزہ بن قاسم احول اور حمزہ بن قاسم احول اور الیزیدی سے روایت کیا ہے۔ ان سے قرات کی روایت کرنے والوں میں بطور خاص سلمہ بن عاصم جو امام فرا کے ساتھی تھے، اور محمد بن یحییٰ الکسائی الصغیر اور فضل بن شازان ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنے نام ایک دفعہ کانوں سے گزار لیں، کبھی پڑھنا پڑ جاتا ہے تو پروننسیشن آتا ہو، اور کبھی قرات سنتے ہوئے نام آ جائے تو آپ کہیں ہاں ہاں میں جانتی ہوں ان کو۔ نوٹ: ابن مجاہد جنہوں نے سب سے پہلے کتاب السبع لکھی، ان کی اس کوشش کو غلط سمجھا گیا اور یہ کہا گیا کہ بس قراتیں یہی ہیں، نیز یہی 7 حروف ہیں۔ حالانکہ ان کی مراد یہ نہ تھی کہ جو بھی ان 7 قراتوں سے ہٹ کر کوئی قرات کرے گا وہ غلط ہوگا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد انما انزل القرآن علی 7 احرف سے یہی 7 قراء مراد ہے، بلکہ یہ 7 قراء وہ ہیں جن کی قراتیں مختلف علاقوں میں مشہور ہو گئیں، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ اہل مغرب تو انہیں جانتے ہی نہ تھے، اہل عراق کے ہاں یہ جانی بوجھی تھی۔ ابن مجاہد کی مانند دیگر علماء نے بھی 7 قرات پر کام کیا اور کتب لکھی، جن میں بطور خاص ابو محمد مکی بن ابی القیسی کی کتاب التبصرہ فی القراءۃ السبع اور الکشف عن وجوہ القراءۃ السبع وعللها وحججها، اور ابو عمر عثمان بن سعید الدانی کی کتاب جامع البیان فی القراءۃ السبع، ان کی دوسری کتاب التیسیر، بعض لوگ تیسر پڑھنے لگتے ہیں، یہ تیسیر ہوتا ہے، تیسیر فی القراءۃ السبع ہے۔ ایک سوال تھا کہ مدینہ میں لوگ اس وقت کیا پڑھتے تھے، مدینہ والوں کی قرات کیا تھی؟ تو مدینہ والوں کی قرات پرش تھی، لیکن اس وقت دنیا میں زیادہ تر حفظ کی قرات ہے، ٹھیک ہے۔ حفظ کی قرات میں ہر قرات کے اصول میں سے ایک مثال موجود ہے، یہ خاص بات ہے حفظ کی قرات میں، اس لیے زیادہ مشہور ہوئی۔ جیسے مجرے ہاں میں امالہ آتا ہے، اسی طرح اشمام آتا ہے، پیچھے اشمام اور روم بتا چکی ہوں میں، جیسے وہ لا تأمنا کو لا تأمننا، یعنی باقی قراتوں کے جو کچھ اصول ہیں وہ قرات حفظ میں کہیں کہیں ایک لفظ میں آتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں قرائے عشرہ۔ مندرجہ بالا 7 قراتوں کے علاوہ اور بھی کئی صحیح اور متواتر قرات موجود ہیں۔ متعدد علماء علامہ شذائی اور ابو بکر بن مہران وغیرہ نے 7 کی بجائے 10 قراتیں جمع کی اور قراءات عشرہ کی اصطلاح کو پروان چڑھایا۔ ان 10 قراتوں میں مندرجہ بالا قاریوں کے علاوہ 3 اور قراء کی قراتیں بھی شامل کی۔ نمبر 1 ابو جعفر یزید ابن القعقاع، متوفا 130 ہجری، مدینہ والے ہیں یہ۔ آپ نے ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم سے استفادہ کیا۔ ان کے راوی ابن بردان اور سلیمان بن حجار ہیں۔ نمبر 2 یعقوب بن اسحاق الحضرمی، ان کی وفات ہوئی 205 ہجری میں، یہ بصری ہیں۔ رویس اور عبد المؤمن الدؤلی ان کے شاگرد ہیں۔ نمبر 3 خلف بن ہشام، یہ کوفی ہیں، 229 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ نے سلیم بن عیسیٰ الزیات سے استفادہ کیا تھا۔ اسحاق الوراق اور ادریس بن عبد الکریم ان کے راوی ہیں۔ مزید قراتیں، بعض متاخر علماء نے، جن میں دمیاطی بطور خاص ہیں، ان مذکورہ قراء پر 4 مزید قراء کی قراتوں کا اضافہ کیا، جن کی قراتیں بھی خاصی پسندیدہ اور مشہور تھیں۔ یوں یہ کل 14 قراتیں ہو گئیں۔
نمبر 1 امام حسن بصری، یہ متوفہ 110 ہجری ہیں کہ کبار تابعین میں سے تھے اور زہد اور ورع میں خاصے معروف تھے، ان کا 110 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 2 محمد بن عبد الرحمن جو ابن محسن کہلاتے ہیں، 123 ہجری میں فوت ہوئے، یہ ابو عمرو ابن العلا کے شیخ یعنی استاد تھے، ائمہ سبع میں ان کا شمار ہوتا تھا، سن 123 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 3 یحییٰ ابن مبارک یزیدی 202 ہجری میں فوت ہوئے، بغداد کے مشہور نحویوں میں سے، انہوں نے قرات ابو عمر اور حمزہ سے حاصل کی، دوری اور سوسی کے استاد تھے، 202 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 4 سلیمان بن مہران الاسدی جو آمش کے نام سے مشہور تھے، تابعی ہیں، 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان قرات کا حکم یعنی یہ جو ایکسٹرا قرات ہیں، علماء کے اس بارے میں مختلف خیال ہیں۔ واضح ہے کہ ان ائمہ قرآن نے اپنے شیوخ سے قرات ضبط کر کے اپنی سند کے ساتھ آگے بیان کر دی۔ ایک رائے یہ ہے کہ متواتر قرات صرف ائمہ سبع کی ہیں، جبکہ ان کے بعد کے 3 ائمہ قراء ابو جعفر، یعقوب اور خلف کی قرات جو 10 قراتوں کا تکملہ ہے وہ احاد ہیں، جو باقی ہیں وہ شاذ قراتیں ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ متواتر قرات 10 کی 10 ہیں، صرف سبع نہیں، ائمہ ثلاثہ کی قرات ان میں شامل ہیں۔ السبکی کہتے ہیں قرات سبع ہی متواترہ ہیں، شاذ قرات جائز نہیں، اور صحیح یہ ہے کہ قرات عشرہ کے علاوہ باقی سب شاذ ہیں۔ شارح لکھتے ہیں ان کی مراد ہے کہ درجہ بالا 7 قراء کی قرات متواتر ہیں، رہی یعقوب، ابو جعفر اور خلف کی قرات تو ان کی قرات کرنا جائز ہے۔ وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کی قرات بھی سند کی صحت کے لحاظ سے رسم سبع کی مخالفت نہیں کرتی، ان میں عربیت کی وجوہ بھی مستقیم ہے یعنی درست ہے۔ صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، یعنی تو یہاں بھی مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ درست۔ نیز مصحف امام جو حضرت عثمان نے تیار کیا تھا ان کے خط کے موافق بھی ہیں۔ امام ابن الجزری تواتر کی تعریف کے بعد فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہی تینوں ارکان جس قرات میں جمع ہوں وہ ان ائمہ عشرہ کی قرات میں مل جاتے ہیں، جنہیں علماء نے قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ وہ ابو جعفر، نافع بن کثیر، ابو عمرو، یعقوب بن عامر، عاصم، حمزہ، الکسائی اور خلف ہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جس قرات میں قبولیت کی تینوں شرطیں ہوں گی اسے قبول کرنا واجب ہوگا، خواہ یہ قرات سبع میں ہو یا عشرہ میں یا ائمہ مقبولین میں سے کسی سے۔ وہ قرات جو ان کے بعد کی قراء کی ہیں، جن میں ابن محسن، الیزیدی، الحسن اور الامش کی ہیں، وہ شاذ ہیں۔ متعدد قراتوں کے فائدے کیا ہیں؟ قرات کا یہ اختلاف در حقیقت مختلف اقسام کا اختلاف ہے، نہ کہ تضاد، کنٹرڈکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اقسام ہے وہ۔ یہ ناممکن ہے کہ کلام اللہ میں تضاد ہو، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ بھلا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ اب مختلف طریقوں سے قرات کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ کیوں مختلف طرح سے پڑھا جائے؟ مختلف سٹائل ہیں جو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت اور رحمت ہے کہ اس نے امت پر کوئی مشکل نہیں ڈالی بلکہ اس پر آسانی کی ہے، یہ امت کا شرف ہے۔ نمبر 2، اس اختلاف میں بلاغت کی انتہا، معجزے کا کمال اور غایت درجے کا اختصار، اور پھر اس میں جمال ہے۔ قرات کا بدلتا انداز حیران کن ہے، کیونکہ ہر قرات ایک آیت نشانی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر قرات کیا ایک نشانی ہے یعنی قرآن کے معجزہ ہونے کی۔ زیر و زبر کی بدلتی حرکتیں متنوع الفاظ کو جنم دیتی ہیں، یعنی مختلف، متنوع ہوتا ہے ورائٹی، اور ویریس یعنی، اور معنی مستقیم درست رہتا ہے۔ مثلاً وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحزنی کو ایک قرات میں یوں بھی پڑھا گیا وَنَادَاهَا مَن تَحْتَهَا اللہ تحزنی، حیران کن ہے اور معنوی اعتبار سے انتہائی درست بھی۔ نمبر 3، قرآن پاک میں کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں ہوئی، یہ قرات اس کی دلیل ہے، یہ قراءات اس کی دلیل ہیں، یعنی تحریف نہیں ہوئی قرآن میں، کیونکہ مختلف طرح کے اختلاف کے باوجود اس میں تعارض، تضاد اور تناقض نہیں پایا جاتا، یہ اہم بات ہے۔ یعنی پڑھنے کا سٹائل فرق ہے لیکن معنی وہی ہے، بلکہ یہ تنوع ایک دوسرے کی وضاحت اور تصدیق کرتا ہے اور ایک ہی اسلوب کی شہادت دیتا ہے۔ نمبر 4، ان قراءات کا حفظ کرنا آسان ہے، کیونکہ جو ایک ہی کلمہ کی مختلف قراءات کے اس اختلاف کو سمجھتا ہے وہ اس کا فہم بھی ذہن میں بآسانی رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح کسی آیت کی تفسیر کی مزید وضاحت اس کی مختلف قراءات سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔
کسی آیت کی تفسیر کی مزید وضاحت اس کی، یعنی ایک ہوتا ہے کہ حفظ کے مطابق آپ تفسیر کریں، اور ایک ہوتا ہے کسی اور قرات کو لا کے اس کے مطابق بھی ایک معنی بتا رہے ہیں جو اسی کی مزید وضاحت ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی اس سے اپوزٹ ہوگا کہ ایک قرات میں حلال ہے تو دوسرے میں حرام، ایسا نہیں ہوگا. مشہور کتب، علم قرات پر بے شمار کتب لکھی گئیں. چند مشہور کتب کا تعارف مختصراً درج ذیل ہے. نمبر 1 التیسیر فی القراءات السبع، اس کے مؤلف ابو عمر الدانی ہیں، 444 ہجری میں فوت ہوئے. نمبر 2 حرز الامانی، یہ کتاب التیسیر کا منظوم مجموعہ ہے. حیرت کی بات یہ کہ کتابیں نظم کی شکل میں بھی لکھی گئی ہیں اصول اور قواعد پر. جو اندلسی یعنی اسپینش امام القاسم بن فیرا نے 500 نے لکھا، جو 590 ہجری میں فوت ہوئے. قراءت عشرہ کے بارے میں بھی بے شمار کتب لکھی گئی ہیں، جن میں النشر فی القراءت العشر ہے، جو امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری کی قابل قدر اور عمدہ علمی کافر. جزریہ کا نام تو بہت سنا ہے نا آپ نے. اسی طرح 14 قراءت کی تعارف میں بھی کتب سامنے آئیں، جن میں سب سے بہتر کتاب اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الاربع عشر ہے، جو امام احمد بن محمد الدمیاطی کی تصنیف ہے، جو 1117 میں فوت ہوئے ہیں. خلاصہ کیا ہے آخر میں اختتام؟ آپ کی کتاب کا چیپٹر مکمل ہے لیکن ساری باتوں کا خلاصہ بتاتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 حروف اور قراءت کا فرق کیا ہے. 7 احرف قراءت کا مصدر ہے، سورس ہے. سمجھ آئی کیا ہے؟ سورس ہے. انہی حروف کو اصطلاحی زبان میں علم القراءات سے تعبیر کیا گیا، یعنی علم القراءات کا کریکشن 7 حروف سے ہی جا کے ملتا ہے. حروف اور قراءت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. حروف یا احرف عبارت النص ہے تو قراءت دلالت النص ہے. تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. 7 حروف یعنی وہ جو 7 حروف پہ قرآن اترا ہے وہ کیا ہے؟ عبارت کیا ہوتی ہے؟ ٹیکسٹ. نص ٹیکسٹ، یعنی وہ ٹیکسٹ میں ہے. اور قراءت کیا؟ ان کو پڑھنے کا انداز ہے. اس ضمن میں متقدمین کی 2 رائے موجود ہیں. ایک رائے امام مکی بن ابی طالب نے پیش کی جو متقدمین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں ان هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت وروايتها عن الأئمة انما هي جزء من الاحرف السبعة التي نزلت بها القرآن. یہ قراءات جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ قراءات 7 احرف کا ہی ایک حصہ ہیں. اگرچہ اس رائے کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی، لیکن پھر بھی متعدد مؤلفین نے اس بات کا تذکرہ کیا کیا کہ یہ قراءات 7 احرف کا ہی ایک حصہ ہے. دوسری رائے کہ 7 احرف اور قراءت میں کوئی فرق نہیں، اور یہی صحیح رائے ہے، یعنی سورس وہی ہے 7 احرف، اسی کی وجہ سے یہ ڈفرنٹ سٹائل آف ریسیٹیشن آئے ہیں. صحابہ کے نزدیک 7 احرف اور قراءت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ نے 7 احرف اور مختلف حروف کی تعویل قراءت سے کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اس روایت کی ابتدا میں کہا فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، شام سے جو سنے نا تلاوت، تو اس میں کہا کہ یہ تو بہت سے حروف پر یہ پڑھ رہے تھے، مختلف طرح پڑھ رہے تھے. بعد میں خود ہی فرمانے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام بن حکیم کو پڑھنے کا حکم دیا فقرأت قراءة الذي سمعته يقرأ، فقرأت قراءة الذي سمعته يقرأ، تو حروف کی تعبیر قراءت کے ساتھ کی گئی ہے. حرف بمعنی قراءت، حروف کی تعبیر صرف قراءت کے ساتھ نہیں کی گئی بلکہ قرون اولیٰ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کے بعد بھی حرف ابی، حرف ابن مسعود اور حرف زید اس طرح کے الفاظ بولے جاتے تھے، یعنی قراءت کی بجائے حرف بولا جاتا تھا. اور اس سے مراد ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت، عبداللہ بن مسعود کی قراءت اور زید بن ثابت کی قراءت ہے. عربی زبان میں بھی قراءت کا مطلب کیا ہے؟ قراءت القرآن، ہاں جمع کیا حروف کو، ٹھیک ہے نا. اور قراءت کی یہ تعریف بھی کی جاتی ہے کہ یہ عبارت عن لفظ الاحرف المجموعۃ فی مختلف المخارج، کہ جب مختلف حروف کا تلفظ کرتے ہیں تو وہ قراءت بنتی ہے.
مختلف حروف کا جب تلفظ کرتے ہیں ان کے مختلف مخارج سے تو وہ قرات بن جاتی ہے۔ حروف اور قرات کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے، اس لیے جس طرح حروف کا اطلاق قرات پہ ہوتا ہے، قرات کا اختلاف حروف پر ہوتا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ 7 احرف حقیقت میں قرات کا مصدر اور سرچشمہ ہے، اور اسی بات کو امام زرکشی رحمہ اللہ نے بیان کیا، جمیع القراءات مصدرها هو مجموع الاحرف السبعہ، کہ تمام کی تمام قراءات ان کا مصدر اور سرچشمہ 7 احرف ہی ہیں۔ یعنی اگر مزید اس کی وضاحت کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 7 احرف کی عملی شکل اور اس کے تطبیقی پہلوؤں کو قراءات کہا جاتا ہے۔ گویا 7 احرف کی عملی تطبیق اور عملی تفسیر قراءت ہی ہے، اور یہی موقف امام رازی، ابن الجزری اور حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اختیار کیا۔ امام رازی کہتے ہیں ان القراءۃ المستوفیۃ للارکان الثلاثۃ من الاحرف السبعۃ، وہ قراءات جن میں تینوں ارکان موجود ہوں، ایک یہ کہ وہ قراءت متواتر ہوں، دوسرا یہ کہ مصاحف عثمانیہ کے مطابق ہوں، تیسرا یہ کہ عربی وجوہ میں سے کسی وجہ کے موافق ہوں، تو یہ 7 حروف میں سے ہیں۔ یہ پیچھے شرائط بتائی ہے نا، نمبر 1 کہ قراءت متواتر ہو، مصحف عثمانی کے مطابق ہو، اور عربی کے طریقے پر ہو۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ، ابن منکدر، عروہ، عمر بن عبدالعزیز اور شعبی ابن مجاہد کا موقف اسی لیے بنا تھا کہ القراءۃ سنت المتبع یاخذها الآخر عن الاول فقرأ کما امر، قراءت سنت متواترہ ہے، جس نے بھی پڑھا قراءت کو پڑھا ہے، اور یہ 7 احرف میں ہے۔ بعد میں آنے والے پہلوں سے یہ حالت حاصل کرتے تھے، سینہ بسینہ، یہ آمنے سامنے، اور ساتھ ہی کہتے تھے جیسے تمہیں پڑھایا گیا ہے ویسے ہی پڑھو، اور صحابہ نے بھی اسی بات کو دلیل بنایا۔ جب بھی کسی سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا۔ تو 7 احرف کیا ہیں؟ قراءات ہیں، بلکہ قراءت کا مصدر اور سرچشمہ ہے، اس کی عملی تفسیر اور تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 7 حروف نازل ہوئے تھے ان کا وجود قراءت کی شکل میں موجود ہے، قراءت کے اختلاف میں موجود ہے۔ یہاں چیپٹر مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔